بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ ایک سوال بہت عام ہے کہ جب سب کچھ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے تو وہ جو ہم گناہ کرتے کیا وہ بھی اس میں بھی اللہ کی مرضی رہتی؟ نعوذ باللہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم نے گناہ کرنا۔ اچھی طرح سے غور کیجئے اس بات میں۔ ارادہ اور اختیار یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو لمیٹڈ اختیار اللہ رب العزت نے انسانوں کو دیا ہے تاکہ وہ اس سے امتحان کا مقصد پورا ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اسکولوں میں جو پیپر ہوتے، امتحان ہوتے، ایگزام ہوتے، اگر اس کے اندر میڈم سر جو بھی رہتے وہ پرچے میں خود سوال بھی لکھے اور جواب بھی لکھے، جواب بھی وہ خود آ کے لکھے، تو پھر اسٹوڈنٹ نے کام کیا کرے؟ اچھی طرح سے سمجھے اس بات کو۔ بچوں نے کیا کرے پھر؟ اللہ رب العزت نے ارادہ اور اختیار دے کے انسانوں کا امتحان لیا، امتحان کے واسطے کہ دیکھے بندہ کرتا کیا ہے، ارادہ اور اختیار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ہم سے گناہ کر رہا تھا، ہرگز نہیں۔ بہت غور کرنے والی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ دو صلاحیتیں، یہ دو پاور ایسے ہیں جو انسانوں کو ملے نا، فرشتوں کو بھی نہیں ملے لے۔ وہ حکم ربی کے پابند رہتے، نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ وہ ارادہ اور اختیار نہیں ہے ان کو کہ جو چاہے کرو۔ انسان کے 24 گھنٹوں میں سے جس میں بھی وہ جاگا رہتا، جس میں بھی وہ کوئی بھی کام کرتا، تو ہر کام میں غور کر کے دیکھو، ہر کام میں دو راہیں رہتی، چاہے تو یہ کرو، چاہے تو یہ کرو، چاہے تو اپنی مرضی چلاؤ یا تو اللہ کے حکم کو مانو، چاہے تو اپنی مرضی چلاؤ، چاہے تو اپنی مرضی پہ چلو یا پھر اللہ کے حکم پہ چلو۔ اللہ کے حکم پہ چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلو ہر کام میں۔ اب اس میں سے اگر انسان سلیکٹ کر رہا اللہ کے حکم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، تو یہ کامیاب ہے، اپنی مرضی چلانے والا کامیاب نہیں ہے۔ اچھی طرح سے سمجھے اس بات کو۔ ارادہ اور اختیار ہر سمجھ رکھنے والے انسان کو، جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، کچھ لوگ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں روکا ہم کو خطا سے پہلے؟ پھر امتحان کا مقصد اس کے باقی رہا، امتحان کا مطلب اس کے باقی رہا۔ وہ امتحان ہی کیا ہوا جس کے جواب خود آ کے ماسٹر لکھے، میڈم لکھے۔ مسئلے کو سمجھو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بلد میں، علم نجل لہو عینین، بھلا ہم نے تجھ کو دو آنکھیں نہیں دی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہدایت کے دونوں راستے دکھائے، ایک سیدھا ایک دوسرا۔ قرآن اور حدیث ہماری رہنمائی کرنے کے واسطے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کے ساری تعلیمات موجود ہیں۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات۔ اور اگر اس کے باوجود بھی بہک گئے، گر گئے، گناہ کر بیٹھے تو توبہ کا موقع سب سے زیادہ ہے۔ کوئی اور موقع اتنا نہیں ہے جتنا توبہ کا موقع انسان، کوئی شرط نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی چیز کی شرط نہیں ہے کہ اس ٹائمنگ میں تم توبہ نہیں کر سکتے۔ رات میں کر سکتے، دن میں کر سکتے، کہیں بھی کر سکتے، یا اللہ معاف کر دے۔
ارادہ دینے کے باوجود بھی، اختیار دینے کے باوجود بھی، گناہ ہو جانے کے باوجود بھی دن میں سے 1000 موقع ایسے آتے ہوں گے جس میں انسان توبہ کر سکتا، اور پھر بھی وہ اپنے مالک کو منا کے نہ جائے تو کتنا بد نصیب ہے۔ اور ایسا مالک ہے جو توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے، جس کے واسطے آسمانوں کو سجایا جاتا۔ فرشتے پوچھتے یا اللہ یہ سجاوٹ کیسی آسمان پہ؟ میرا بچھڑا آ گیا، میرا بچھڑا مل گیا، آج میرے بندے نے مجھ سے توبہ کر لی، جس کے واسطے نافرمان کے واسطے آسمانوں کو سجایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ خوشی سے فرما دے کہ آج میرا بچھڑا واپس آیا، میرا بچھڑا میرے کو واپس آ کے مل گیا۔ اچھی طرح سے سمجھو، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو، اچھا گمان رکھو۔ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اگر جو ہم سے گناہ ہو رہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نہ گناہ اللہ کی مرضی سے ہوتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ زبردستی کسی سے نہیں کی، وہ بھی ہم ہماری مرضی سے کرتے، نماز بھی ہم اپنے اختیار سے پڑھتے اور گناہ بھی ہم اپنے اختیار سے کرتے۔ یہ سلیکشن ہی ہے جو ہم کو بتائیں گے، ہم کو اپنی اپنی کرنی ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور تو ہم سے راضی ہو جا۔